عالم برزخ ایک اسلامی اصطلاح ہے جو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی حالت کو بیان کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی درمیانی حالت ہے جہاں انسان کی روح دنیاوی زندگی سے گزر کر قیامت کے دن کے انتظار میں رہتی ہے۔ برزخ کا لفظی مطلب پردہ، حد یا رکاوٹ ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیان حائل ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی جسمانی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد روح ایک ایسی حالت میں چلی جاتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں عالم برزخ کا تذکرہ موجود ہے اور اسے روحوں کا عارضی مقام سمجھا جاتا ہے جہاں وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ حالت ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہے اور اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں برزخ کا ذکر سورۃ المومنون آیت نمبر 100 میں کیا گیا ہے۔ ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے جو اس دن تک رہے گا جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت میں واضح طور پر ذکر ہے کہ برزخ ایک ایسی حالت ہے جو مرنے کے بعد سے قیامت تک برقرار رہتی ہے۔ احادیث میں بھی اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ برزخ کی زندگی انسان کے اعمال پر منحصر ہوتی ہے، اور یہ کہ مومنین کے لیے برزخ کی حالت آرام دہ ہوتی ہے جبکہ گناہ گاروں کے لیے یہ عذاب کا مقام ہوتا ہے۔ برزخ میں روح کی حالت دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ حالت جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کیے، وہ برزخ میں ایک پرامن اور خوشبودار حالت میں رہتے ہیں۔ احادیث کے مطابق نیک روحوں کو ایک خوشبودار مقام میں رکھا جاتا ہے جہاں انہیں اللہ کے انعامات کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ان کے لیے برزخ جنت کا ایک باغ ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں برے اعمال کیے، ان کے لیے برزخ ایک مشکل اور عذاب بھری حالت ہوتی ہے۔ انہیں قبر کا عذاب دیا جاتا ہے اور انہیں جہنم کی آگ کی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ان کے لیے برزخ جہنم کے گڑھے کی طرح ہے۔ اسلامی تعلیمات میں قبر کے عذاب کا تصور موجود ہے۔ جب انسان کی روح برزخ میں چلی جاتی ہے تو اس کی روح کو قبر میں حساب کتاب کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ منکر نکیر نامی فرشتے انسان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ جو لوگ صحیح جواب دیتے ہیں ان کے لیے قبر میں سکون ہے، اور جو جواب نہیں دے پاتے ان کے لیے عذاب ہے۔ سورۃ رحمان میں آیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جسے وہ پھیلانگ نہیں سکتے۔ احادیث کے مطابق بھی برزخ کے بارے میں بیشتر معلومات دی گئی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس میں نجات پا لی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں مشکل ہوئی تو بعد کا معاملہ زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح کی حالت برزخ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کی روح ایک سبز پرندے کے جسم میں جنت کے درخت پر لٹک رہی ہوتی ہے، جہاں چاہے اس میں سیر کرتے ہیں پھر اپنے مقام پر واپس آ جاتے ہیں۔ عالم برزخ کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی کے اعمال براہ راست ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ برزخ کا تصور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اصل منزل آخرت ہے جہاں ہم اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ عالم برزخ مرنے کے بعد روحوں کا ایک عارضی ٹھکانہ ہے جہاں وہ قیامت کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ حالت روحوں کے لیے ایک امتحان ہے جس میں وہ دنیاوی اعمال کی بنیاد پر راحت یا عذاب کا تجربہ کرتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو اس انداز میں گزاریں کہ برزخ کی زندگی ہمارے لیے آرام دہ اور خوشگوار ہو۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔